سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان کے جیسے جیسے دن گزرتے جاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا، حتیٰ کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدہ میزرہ، اپنی کمر مبارک کو کس لیتے تھے، احیا لیلہ، پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کرتے، وایقظ اہلہ، اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنا اپنے آپ کو عبادت کے طور پر رمضان کے آخری عشرے میں تھکایا کرتے تھے، جتنی زیادہ عبادت کے اعتبار سے مشقت رمضان کے آخری عشرے میں کرتے، اتنی زیادہ محنت مشقت عبادت کے لیے کسی اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کے اندر اضافہ ہو جانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ترتیب بنائیں، رمضان المبارک کے اوقات کو تقسیم کریں۔ اس کی بہترین تقسیم تو یہ ہے کہ بندہ جس وقت سحری کے وقت جلدی بیدار ہو، اس وقت کے اندر وضو کرے، 2 4 8 10 12 رکعت تہجد کی ادا کرے، وقت زیادہ ہو تو کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، پھر لمبی اللہ کے ہاں دعا مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آوازاری کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار پڑھے، سحری کھائے، اور سحری ختم ہونے پر وضو کی ضرورت ہو تو پھر دوبارہ وضو کر لے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر 2 سنتیں اپنے گھر میں ہو سکتا ہے تو ہلکی سی ادا کرے، پھر مسجد آ جائے، مسجد میں آ کے فجر کی نماز ادا کرے، ہمت ہو تو اس کے بعد تلاوت کر لے، ہمت نہیں ہے تو اپنے گھر چلا جائے، جا کر سو جائے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے جس وقت آپ بیدار ہوں اسی وقت آپ اشراق کے نوافل بھی پڑھ لیں اور چاشت کے نوافل بھی اسی وقت ایک ہی ساتھ ادا کر لیں، اشراق اور چاشت کے نوافل اسی وقت آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دفتروں میں جانا ہے، زمینوں پہ جانا ہے، دکانوں پہ جانا ہے، جس نے جہاں جانا ہے اپنے کام کے سلسلے میں چلا جائے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے، کوشش کرے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود پاک، استغفار اپنی زبان سے پڑھتا رہے۔ ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے تھے ہاتھ دستبکار دل بیار، کہ ہاتھ سے کام کاج کرے، زبان سے اللہ کو یاد کرے، تو ہاتھوں سے کام کرتا رہے، زبان سے ذکر کرتا رہے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اس کے بعد کوشش کرے تھوڑی سی تلاوت کر لے، اگر نہ بھی کر سکے تو پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے، عصر کی نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ، ہو سکے پھر کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، ورنہ اپنے ضروری کاموں کو سمیٹ لے اور جلدی سے اپنے گھر پہنچے۔ افطاری کے لیے افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جائے، استغفار پڑھے، لمبی اللہ سے دعا کرے، مغرب کے لیے افطاری کرے، افطاری کے بعد مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کے نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے 2 2 کر کے، جس کو اوابین کے نوافل کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوافل کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر 2 نفل کئی لوگ عام طور پر ادا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اگر 2 نفل اور پڑھ لیں گے یہ بھی اوابین میں شمار ہو جائے گی، تو اوابین کے نوافل پڑھیں، پھر اپنے گھر چلے جائیں، کھانا کھائیں یا جو آپ کی ضرورت ہے ان کو پورا کریں، عشاء کے وقت دوبارہ مسجد میں آ جائیں، عشاء کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ تراویح ادا کریں، اور پھر دعا مانگ کے جلدی جا کے اپنے گھر دوبارہ سو جائیں تاکہ سحری کے اندر بیدار ہونا آسان ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک گزارنے کی ایک آسان سی ترتیب ہے۔ مسجد میں کسی وقت میں آپ پہلے پہنچے ہیں، وضو کیا ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیں، مسجد میں آئے ہیں 2 رکعت آپ نفل کے طور پہ تحیۃ المسجد کے پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ 2 نفل پڑھے اللہ پچھلے سارے گناہ اس بندے کے معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہم فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان وہ اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر۔ صبح اور شام کے اوقات اللہ نے خاص طور پر ذکر کیے، صبح کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ہم فجر کے بعد بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا حکم ہے
اس وقت کی تسبیح ذکر اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ادھر عصر کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت کا ذکر بھی اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہیں ہوں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رمضان میں ہم کوشش کریں اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی، اس کو تسبیحات فاطمی بھی کہتے ہیں، تو اس کی کوشش کریں رمضان میں ہر نماز کے بعد ہم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔